بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی ولا تدع من دون اللہ ما لا ينفعک ولا يضرک فإن فعلت فإنک اذا من الظالمین وإن يمسسک اللہ بضر فلا کاشف له الا هو وإن يردک بخیر فلا راد لفضلہ یصیب به من یشاء من عبادی وهو الغفور الرحیم۔ تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک لہ کو زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، یہاں صاحب کتاب نے جو ذیلی عنوان قائم کیا ہے وہ ہے گمراہ ائمہ اور باطل داعیوں کے خطرات۔ یہ بہت اہم عنوان ہے جسے انہوں نے قائم کیا، اس لیے کہ قبروں سے متعلق یا غیر اللہ سے متعلق جو بھی باتیں ہوتی ہے وہ عمومی طور پر علماء اور دعات کے ذریعے ہی طے پاتی ہے۔ یہی لوگوں کے ذہن و دماغ کے اندر ان لوگوں کے تعلق سے کرامات جو کہ ثابت نہیں ہے، یا ان لوگوں کے مقام اور مرتبے جو کہ طے نہیں ہوتے، بڑھا چڑھا کر پیش کیے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کے اندر اتنی صلاحیت ہوتی ہے کہ یہ غیر اللہ کو نعوذ باللہ اللہ کے مقام پر لا کر بٹھاتے ہیں۔ اسی لیے ان لوگوں کے جو خطرات ہیں وہ بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث بھی ہے جسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا، کہا وَإِنَّمَا أَخَافُ عَلَىٰ أُمَّتِي الْأَئِمَّةَ الْمُضِلِّينَ، مجھے اپنی امت پر سب سے زیادہ خطرہ گمراہ کرنے والے اماموں کا ہے۔ یہاں امام سے مراد لیڈر، یعنی جو لوگوں کی پیشوائی کرتا ہے اور کسی بھی معاملے کے اندر ان کی رہنمائی کرتا ہے، اور لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہیں اور اس کے کہے کے مطابق چلتے ہیں، اس کی رائے اور مشورے کو اہمیت دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے خطرات بہت شدید ہیں۔ آپ دیکھیے جتنی بھی گمراہ جماعتیں ہیں اور فرقے ہیں، ان لوگوں کے جو امام ہیں جن کی بنیاد کے پر یہ مسلک کی بنیادیں پڑی، یہ کوئی عام آدمی لوگ نہیں تھے۔ اللہ نے ان لوگوں کو ذہانت عطا کی تھی، اللہ نے ان لوگوں کو سمجھ عطا کی تھی، فطانت تھی، لیکن انہوں نے اپنے ان ساری صلاحیتوں کو دین کے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کیا۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی سے نکال کر مخلوق کی بندگی کے پیچھے لگایا۔ قرآن نے ان لوگوں کی دو صفت بیان کی ہے۔ تمام گمراہ ائمہ اور دعات کے اندر آپ کو یہی چیزیں نظر آئے گی، یاکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ، لوگوں کا مال ناجائز طریقے پر کھاتے ہیں، حرام طریقے سے، اور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں آپ کو کھلے طور پر نظر آئے گی۔ آپ دیکھیے کہ یہ لوگوں کے مال کے حلال طریقے سے کھاتے ہیں۔ بہت سارے جھاڑ پھونک کرنے والے، قبروں سے منسلک جتنے بھی ہیں گمراہ لوگ، یہ صرف لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں شعبدہ بازیوں کی بنیاد کے پر اور بہت سارے ہتھ کنڈوں کی بنیاد پر، اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نعوذ باللہ ان لوگوں کے اندر اتنی طاقت ہے، یہ تمہاری بگڑی بنا سکتے، تمہاری باتوں کو اللہ تک پہنچا سکتے ہیں، اللہ کے بہت قریبی ہیں، جو بات تم اللہ سے نہیں منوا سکتے یہ منوا لیتے ہیں۔ اور پھر ان لوگوں کے بارے میں جھوٹی کرامات، جھوٹی کہانیاں جو کہ ثابت ہے ہی نہیں، اور صرف یہ جھوٹی نہیں شرکیہ ہوتی ہیں، کہ نعوذ باللہ کسی مرے ہوئے کو زندہ کر دیا، کسی کی روح کو واپس لے کر آ گئے۔ اتنے اختیارات کہ ملک الموت سے کسی کی روح کو واپس لے کر آ جائے۔ فرشتے اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں اللہ بیان کرتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، کہ وہ کسی معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جو حکم دیا گیا ہے وہی کام کرتے ہیں، اور اللہ کے فرشتوں کے خلاف کوئی نہیں جا سکتا۔ اللہ نے طے کر دیا جس کی موت جب ہے وہ برابر اسی وقت اس کی موت نکالیں گے، اور اسی وقت اس کی روح کو قبض کیا جائے گا۔
وہ یہ نہیں دیکھتے کہ ایک چھوٹے سے بچے کی روح کو نکالنے کے بعد اس کی ماں کو کیا تکلیف ہوگی، اس کے باپ کو کیا تکلیف ہوگی، یا کسی جوان بیٹے کی روح کو نکالنے کے بعد گھر والوں کے لیے سہارا کون بنے گا، وہ یہ نہیں سوچتے۔ جو اللہ نے حکم دیا ہے چپ چاپ اس پر عمل کرتے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے پوری بستی کو تباہ کرنے کا حکم دے دیا تو کتنے نقصانات ہوں گے، وہ یہ نہیں جانتے۔ جو حکم ہے اس کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ اب یہ اتنے اختیارات بتا جاتے ہیں نعوذ باللہ کہ ملک الموت سے روح کو واپس لے کر آ جائے، اتنے اختیارات، اتنی طاقت نعوذ باللہ۔ تو یہ سارے فضول واقعات جو شرکوں کے پر مبنی ہوتے ہیں، لوگوں کو بیان کر کے ان کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ کی راہ سے روکنا۔ اس لیے کہ جب وہ غلط راہ پر جائیں گے تو اللہ کی راہ پر کیسے آئیں گے؟ یقینی بات ہے کہ جب وہ گمراہ ہوں گے تو اللہ کے راستے پر نہیں آ سکتے۔ یہاں تمہیدی طور پر جو چیز صاحب کتاب نے بیان کی بہت معنی خیز اور اہمیت کی حامل ہے۔ سب سے پہلے اس آیت کو جو سورہ نمل کی ہے، اللہ کا فرمان ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ، کہ یا وہ جو لاچار کی دعا قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور تکلیف دور کرتا ہے اور تمہیں زمین کا جانشین بناتا ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ بہت ہی کم تم نصیحت قبول کرتے ہو۔ اس آیت کے پیش کرنے کا مقصد کیا؟ یا آگے بھی جو آیتیں ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لها، کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے رحمت کا کوئی دروازہ کھول دے تو کوئی اس کو بند کرنے والا، روکنے والا نہیں، اور اگر جسے وہ بند کر دے تو اسے کوئی کھولنے والا نہیں۔ وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، غلبہ رکھنے والا، حکمت رکھنے والا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کے فیصلوں کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، چاہے وہ نبی ہو، فرشتہ ہو، ولی ہو، بزرگ ہو، قبر والا ہو۔ کوئی اللہ کے فیصلوں کو جب تبدیل نہیں کرتا، چیلنج نہیں کر سکتا، تو پھر ان لوگوں کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کو تبدیل کرے؟ ان آیتوں کے پیش کرنے کا مقصد یہی کہ انسانی زندگی میں تصرف، اس کی بگڑی کو بنانا یا اس کی مشکلات کو دور کرنا، زندگی کے اندر خوشحالیوں کو لانا یا اس کی مرادوں کو پورا کرنا، یہ صرف اللہ کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یہ سورہ یونس کی جو آیت یہاں پر نقل کی، اللہ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو مت پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، جو نہ تمہیں کوئی فائدہ دے سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ دونوں چیزیں ان لوگوں کے اندر نہیں۔ انسان کے اندر کسی کے تعلق سے اگر کوئی خیال آتا ہے تو اس کی بنیادی وجہ نفع ہوتی ہے۔ یہ قبر والوں کے پاس یا کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ امید ہے نفع کی، کہ اگر ہماری زندگی یا کاروبار کے اندر کوئی چیز نہیں ہے تو لوگ لا سکتے ہیں نفع، اور اس کے بعد نقصان کو دور کرنے کی صلاحیت۔ اللہ نے صاف کہا یہ نہ نفع پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں نہ نقصان۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ، اگر تو نے ایسا کیا تو نقصان اٹھانے والا ظالم بن جائے گا۔ یہ ظلم ہے۔ عربی زبان میں ظلم کس کو کہا جاتا ہے؟ وضع الشیء فی غیر محلی، ایک چیز کا جو صحیح مقام ہے اس مقام سے ہٹا کر غلط جگہ پر رکھ دینا۔ ٹوپی کا مقام سر ہے، آپ اسے پیر میں پہنو، یہ ظلم ہے۔ تو اللہ کے لیے ہی یہ مقام ہے کہ وہ نفع اور نقصان کا مالک۔ اگر کسی اور کو اللہ کے اس صفت کے اندر اور اس معاملے کے اندر شریک بنایا جاتا ہے تو نعوذ باللہ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ کہ ایک عزیز، حکیم اور قادر مطلق کو چھوڑ کر لاچار اور مجبور کے سامنے دہائی دی جا رہی ہے۔ اللہ بیان کر رہا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی کوئی تکلیف تمہیں پہنچائے تو کوئی اس کو دور کرنے والا نہیں، اور اگر کوئی خیر تمہارے تعلق سے چاہے تو اس خیر کو کوئی روکنے والا نہیں، کسی کے اندر طاقت نہیں۔ تو جب یہ کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکتے یا کوئی فائدے کو روک نہیں سکتے تو کس وجہ سے ان لوگوں کے سامنے جاتے ہو؟ سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہاں آگے
ابو الوفا ابن عقیل رحمہ اللہ ان تمام آیتوں اور حدیثوں کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں کہ جو اللہ کی وحدانیت اور کائنات میں تصرف کرنے کے بدلیل ہے۔ ابو الوفا ابن عقیل رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ ہی ان تمام چیزوں کا مالک ہے اور ہر اختیار اسی کے پاس ہے، تو اس کے باوجود نتیجہ کیا ہوا کہ ان چیزوں کو دیکھنے کے بعد، یعنی آیتوں کو پڑھنے کے بعد، ملحدوں کے دل پھرنے اور پلٹنے لگے، حق کے پھیلنے اور مخلوقات کے درمیان شریعتوں کے مضبوط ہونے اور اس کے اوامر پر عمل پیرا ہونے کی وجہ سے۔ ملحد جو ہوتا ہے یہ تمام چیزیں اسے اچھی نہیں لگے گی۔ بدعتی کو کبھی سنت کے پر عمل کرنا اچھا نہیں لگے گا، مشرک کو کبھی بھی توحید کے پر عمل کرنا اچھا نہیں لگے گا۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے دلوں کے اندر تنگی پیدا ہو جاتی ہے، انہیں اچھا نہیں لگتا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کے پروگراموں میں، تقاریر میں جو لوگ صرف شرکیات کو بیان کرتے ہیں، کرامات کو بیان کرتے ہیں جو کہ ثابت ہی نہیں ہے، اگر آپ ان لوگوں کے سامنے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جباریت، قہاریت، اس کی عظمت و جلالت کو بیان کرے، انہیں اچھا نہیں لگے گا، برا لگے گا، اور آپ کو کبھی ان کی تقاریر کے اندر، خطبات کے اندر یہ چیزیں نظر نہیں آئے گی۔ صرف حکایات ہیں جو کہ ثابت ہی نہیں، جس میں توحید کے بجائے شرک کی، سنت کے بجائے بدعات کی، اور کتاب و سنت کے مسلک کے مطابق چلنے کے بجائے خرافات کی دعوت دی جاتی ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ جب لوگ کتاب و سنت پر عمل کرنے لگے، ان کی دکانیں بند ہو گئی۔ آج بھی اگر کتاب و سنت پر صحیح طریقے سے لوگ عمل کرنے لگ جائیں تو پتہ نہیں کتنے پیر، ولی، بابا، مجاور اور یہ جھاڑ پھونک کرنے والے سب کی دکانیں بند ہو جائے گی۔ یہ تو انہی ساری چیزوں کے پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اس کے بعد یہ بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپنے اقوال کی شہرت و نیک نامی اور اثر کو نہیں دیکھ پا رہے تھے۔ اب کتاب و سنت کی بالادستی کے بعد کوئی شخصیت کے پیچھے، پیر ولی بزرگوں کے پیچھے کیسے جائے گا؟ بلکہ مسجدوں میں لوگوں کا ازدحام ہونے لگا، اذانوں کی آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت سے اور جو آپ لے کر آئے تھے اس کے اقرار سے بھر گئی۔ مالوں کو خرچ کرنا، حج کے سفر میں جانے میں جانوں کی بازی لگانا، سفر میں خرچ کرنا، اہل و عیال کو چھوڑ دینا۔ جب یہ ساری چیزیں ہونے لگی تو لوگوں نے کیا کیا؟ کچھ روایات کو اسلام کے اندر داخل کیا۔ انہیں جب سمجھ میں آ گیا کہ لوگ صرف قرآن اور حدیث کے نام پر ہی دین کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں، تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ حدیث کو گڑھ کر، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں تھی، اس کے نام پر لوگوں کو گمراہ کیا۔ ہارون رشید کے دربار میں ایک شخص کو لایا گیا جسے حدیث کے وضع کرنے یعنی گڑھنے کے جرم میں پکڑا گیا تھا، حالانکہ اس کے بعد کے دو مفہوم نکالے جاتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، یہ حدیثیں جو میں نے گڑھی لاکھوں کی تعداد میں ہے اور لوگوں کے درمیان پھیل چکی ہے، اس کا کیا کرو گے؟ دو مفہوم بیان کرتے ہیں کہ ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ حدیثیں بیان کرنے کے لیے مجھ کو کہا جائے گا کون کون سی ہے، اس کو جمع کیا جائے گا تاکہ لوگوں کو بچایا جا سکے، اس طرح مجھے موقع مل جائے گا۔ یا اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اتنی ساری حدیثیں جو میں نے گڑھی ہیں عوام میں پھیل چکی ہے، اسے کیسے بچا پاؤ گے؟ ٹھیک ہے، آج مجھے پھانسی دے کر، قتل کر کے حدیث کا دروازہ بند کر رہے ہو جو کہ میں نے گڑھا تھا۔ ہارون رشید نے کہا کہ تم اس کی فکر مت کرو، اس لیے کہ ہمارے پاس امام زہری ہیں جو تمہاری تمام من گڑت حدیثوں کو چھانٹ کر علیحدہ کر دیں گے۔ وہ نبی کے صحیح احادیث کے ذخیرے میں جگہ نہیں لے پائے گی، اور اس کے بعد اس کے قتل کا فرمان جاری کر دیا۔ تو یہ معاملہ تھا، اس میں ایک شخص کے تعلق سے ملتا ہے حدیثیں گڑھنے کی بہت ساری وجوہات تھیں۔ ایک شخص نے دیکھا کہ حاکم وقت یہ کبوتر بازی کا بڑا شوق رکھتا تھا، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحیح حدیث کے اندر، جس میں گھوڑے کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی کہ قیامت تک گھوڑے کی پیشانی کے ساتھ خیر بندہ رہے گا، یعنی آدمی اس کے ساتھ لگا رہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرتا رہے، خیر ہمیشہ اس کے ساتھ جڑا رہے گا۔ تو ان چیزوں میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیر اندازی کے اندر برکت رکھی ہے، اس کے ساتھ اس نے جوڑ دیا اور کبوتر بازی کے اندر اللہ نے ان لوگوں کو سمجھ عطا کی تھی۔ کبوتر کو اس نے ذبح کروا دیا اور اس آدمی کو جیل میں ڈال دیا کہ یہ کبوتر کی بنیاد کے پر ایک حدیث میں اضافہ کرنے کا ذریعہ بن گیا، تو ان کبوتروں کو ہی ذبح کر دیا جائے تاکہ لوگ گمراہی کا شکار نہ ہو۔ تو لوگ ایسے حدیثوں کو گڑا کرتے تھے۔ ایک شخص بازار میں بجالے بیچ رہا تھا، اب اس نے دیکھا کہ میرے پاس بجالے زیادہ ہیں، خریدار کم ہیں، لوگ خرید نہیں رہے ہیں، اس نے حدیث کر دی، کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے الباذنجان فیہ شفاء من کل داء، کہ بجالے کے اندر ہر قسم کی بیماریوں کی شفا ہے۔ لوگ خریدنے لگ گئے۔ تو ایسے حدیثیں اس بنیاد کے پر الگ الگ طریقوں سے گڑھی گئی، اور ایک بہت بڑی تعداد حدیثوں کی صرف دنیاوی مفادات کے لیے گڑھی گئی تھی۔ تو یہ وہی بیان کر رہے ہیں کہ روایات کو دین میں داخل کرنے لگے، اور اس کے بعد کچھ شہروں میں کرامات کو روایت کرنا شروع کر دیا۔ آج آپ دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی کے نام کے پر یا خواجہ اجمیری کے بارے میں بات کہیے، گیسو دراز کے بارے میں، یا تو پھر آپ بات کیجئے موسیٰ قادری کے بارے، بہت سارے پیران پیر کہیے، بزرگوں کی بات کہیے جو بنا لیا گیا۔ ان لوگوں تو میں کہتا ہوں کہ پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ساری باتیں ہماری طرف منسوخ کی جا رہی ہے۔ انہوں نے زندگی میں تو کبھی کوئی کرامت کی نہیں، کتابوں کے اندر ساری کرامتیں موجود ہیں، جانے جو ہے نہیں پیروں نے اس کو ساری چیزوں کو نقل کر دیا۔ یہی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا اور وہ انہی کے حوالے سے روایتوں کو بیان کر رہا ہے۔ اس کے بعد اسے پکڑا، کہا کہ جانتے ہو احمد بن حنبل کون ہے؟ کہا کہ ہاں جانتا ہوں۔ وہ خود پوچھ رہے ہیں اور اس کو پتہ نہیں ہے کہ امام احمد بن حنبل اس سے سوال کر رہے ہیں۔ تو کہا کہ امام احمد بن حنبل میں ہی ہوں۔ تو کہنے لگا کتنے نالائق اور شریر لوگ ہوتے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ آپ اکیلے احمد بن حنبل تھوڑی ہے، بہت سارے احمد بن حنبل ہیں، میں نے دوسروں سنا ہے اس کو بیان کر رہا ہوں۔ یہ حدیثوں کو اس طرح گڑھا گیا، یعنی جو صحیح سندیں تھی اس کے اندر جھوٹی روایتوں کو داخل کر دیا گیا۔ لیکن اللہ جزائے خیر دے محدثین کو ان ساری چیزوں کو چھانٹ کر علیحدہ کر دیا، کوئی چیز دین کے اندر باقی نہیں رکھی، اور آج تو یہ چیزیں بہت آسان ہو چکی ہے۔ خصوصیت سے بالکل ماضی قریب میں شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ان ساری چیزوں کو علیحدہ کیا۔ اللہ نے اپنے دین کے کام کے لیے لوگوں کو جمع کیا۔ تو ان چیزوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اسلام ترویج پا گیا اور اس کی لوگوں کے درمیان شہرت ہو گئی، لوگ مسجدوں سے جڑ گئے، ان کے کاروبار بند ہو گئے، تو ان لوگوں نے روایتوں کا سہارا لے کر لوگوں کو گمراہ کیا تھا۔ تو یہ سب سے بڑے گمراہ لوگ ہیں، اسی لیے کہا کہ ان کے خطرات بہت بڑے ہیں ائمہ اور دعات کے، جو اس طرح لوگوں کو غلط راہ کے پر لاتے ہیں۔ ان لوگوں کی گمراہی کا سبب 3 ہیں جو صاحب کتاب بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات ان لوگوں کی گمراہی، اس کا سبب یہ بیان کرتے ہیں کہ یہ لوگ انبیاء سے منقول متشابہ اور مجمل الفاظ پر اعتماد کرتے ہیں، یعنی جس میں ایسا لگتا ہے کہ مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے، مفہوم یہ بھی نکل سکتا ہے، اور واضح اور صریح اور محکم الفاظ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو دے رہا ہوں۔ قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کے تعلق سے کہا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میں نے آدم علیہ السلام میں اپنی روح کو پھونکا۔ اب اللہ نے کہا کہ میری روح پھونکا، اب اس میں معنی کیا نکال رہے ہیں کہ روح کا مطلب نعوذ باللہ اللہ نے اپنی ذات کی روح کو آدم میں ڈالا، اور اس کے بعد آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، یعنی وہ اللہ کی ذات کا حصہ بن گئے۔ جب اللہ کی روح اس کے اندر ہے، ان کے اندر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے وجود کا یہ وجودی لوگ جو وحدت الوجود کے قائل ہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ عربی زبان میں بہت ساری نسبتیں صرف تشریف کے لیے، یعنی اس کے مقام اور اس کے عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ جیسا کہ حرم کو کہا جاتا ہے کعبۃ اللہ، اللہ کا گھر، تو کیا نعوذ باللہ اللہ اس میں رہتا ہے؟ وہ اللہ کا گھر ہے، یعنی کعبۃ اللہ کو اللہ کی طرف منسوب کیا گیا، وہ اللہ کی ذات کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف منسوب کرنے کا مطلب اس کی عظمت و جلالت کو بیان کرنا ہے۔ اللہ نے جتنی اونٹنیاں، جتنے جانور سب کو پیدا کیا، سب اللہ کی پیدا کردہ مخلوق ہے،
لیکن اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کی طرف جو اونٹنی بھیجی تھی اس کو کیا کہا؟ ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، یعنی اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے وہ عام اونٹنیوں سے الگ تھی، اللہ نے بطور معجزہ اس کو بھیجا تھا۔ تو ان ساری چیزوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کسی کی طرف منسوب کرنا اس کی عظمت و جلالت کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ اس کے وجود کا حصہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا؟ هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات، کہ اللہ نے تجھ پر یہ کتاب اتاری جس میں سے کچھ آیات محکم ہے۔ محکم کا مطلب یہ کہ اپنے معنی میں بالکل واضح ہے، کوئی اس کے اندر کسی قسم کا جھول نہیں کر سکتا، وہی کتاب کی اصل ہے، جیسا کہ احکامات سے متعلق ہے، یہ ساری چیزیں محکم آیتیں ہیں، وہی کتاب کی اصل ہے، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں۔ اللہ نے بیان کیا کہ جن کے دلوں میں کجی ہوتی ہے تو ان متشابہ آیتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، جو کئی معنوں میں ملتی جلتی ہے فتنے کی تلاش کے لیے اور ان کی اصل و مراد کی تلاش کے لیے۔ یہ لوگوں کو گمراہ کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جب ان کو پیدا کیا گیا بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کے تعلق سے بھی کہا کہ میں نے تمہارے اندر اپنی روح کو پھونکا۔ یہاں پر وہی مسئلہ آیا، عیسائی اس کی بنیاد کے پر گمراہ ہو گئے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ میں اللہ کی روح ہے۔ اللہ کی روح کا مطلب دو، ایک تو غلط معنی جو ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کی جو روح ہوتی ہے اس کی ذات سے منسلک، وہ اس میں ڈال دی گئی، غلط۔ یہاں پر روح اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جتنی روحیں ہیں سب اللہ کی ہے، یعنی اللہ تمام روحوں کا خالق ہے، مالک ہے، اللہ نے سب کو پیدا کیا اور وہ اللہ ہی کے حکم سے انسان کی جانوں میں یا جانوروں میں پرندوں میں ڈالی گئی۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے یہ خصوصی طور پر کہنا کہ میری روح ڈالی، اس کا مطلب یہ تھا کہ انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، ڈائریکٹ ان کے روح کے ذریعے ان کا پیدا کیا گیا، اس لیے اللہ نے بطور تشریف کے اور ان کے شرف کو بیان کرنے کے بعد کہی۔ تو اس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔ دوسری بات، دوسرا سبب جو لوگوں کو گمراہ کرنے کا بنتا ہے اور لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ انبیاء کے واسطے سے ایسی خبریں نقل کرتے ہیں جسے وہ سچا سمجھتے ہیں، جبکہ وہ باتیں جھوٹی اور انبیاء پر گھڑی ہوتی ہیں، جسے بتوں کے پجاری اور گمراہ باطل ائمہ اپنے مذہب کی تائید اور مدد کے لیے گڑھ لیتے ہیں۔ اس میں سے کوئی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ثابت نہیں۔ یہاں پر انہوں نے اس کی ایک مثال بھی بیان کی ہے۔ ایسی بہت ساری روایتیں، اب آپ خود دیکھ لیجئے گا، ایک روایت جو کہ آپ کو من گھڑت روایتوں کی جو بہت ساری کتابیں ہیں موضوع، اس کے اندر بھی نہیں ملے گی کہ حضرت آدم علیہ السلام نے عرش کے پر لا الہ الا اللہ لکھا دیکھا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے دعا کی۔ آپ کو یہ موضوع روایات کے اندر بھی نہیں ملے گی، بس لوگوں نے بنا دیا، مشہور کر دیا، جبکہ وہ ہے ہی نہیں، تو یہ منسوب کیا جا رہا ہے۔ یہاں پر ایک مثال انہوں نے دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو منسوب روایتیں ہیں کہ لو حسن احدکم ظنہ فی حجر لنفعہ اللہ بی، کہ اگر کوئی شخص پتھر کے بارے میں اچھا گمان رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے بھی اس کو فائدہ دے گا۔ اب یہ جو نگینے بیچے جا رہے ہیں، انگوٹھیوں کے اندر وہ پتھر ہی تو ہوتے ہیں، لوگ اپنی تقدیر کے اعتبار سے اس کو بناتے ہیں کہ یہ اس کے ذریعے مجھ کو فائدہ ہوگا اور اس کے پہن لینے سے میرے کاروبار کے اندر ترقی ہوگی، میرے پر مصیبت نہیں آئے گی۔ کوئی فیروزہ پہنتا ہے، کوئی کچھ پہنتا ہے، یہ وہی چیز ہے۔ تو یہ حدیثیں گڑھی جاتی ہے تاکہ لوگوں کا اعتماد اس کے پر بحال ہو جائے۔ اب یہ حدیث جو کہ من گھڑت ہے کہ اگر کوئی شخص پتھر کے بارے میں اچھا گمان رکھے اللہ اس کے ذریعے بھی اس کو فائدہ دے گا، بیان کر دیا جائے نبی کے نام کے پر، عام پبلک کہاں سے بات یقین کرے گی کہ یہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں۔ وہ تو سنیں گے، مان لیں گے۔ ایک من گھڑت روایت لوگوں کے اندر یہ بھی بیان کی جاتی ہے الخلق کلہم عیال اللہ، کہ جتنی بھی مخلوق ہے یہ سب اللہ کا کنبہ، اللہ کا خاندان ہے۔ من گھڑت روایت ہے، لوگ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد لوگوں کا عقیدہ بھی ان چیزوں کے پر ہے۔
تو یہ روایتوں کا جاننا بہت ضروری ہے، اور آج سوشل میڈیا کے دور پر ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے۔ اس میں دو طریقے کی، ایک تو یہ ہے کہ آج حدیثوں کو جو صحیح ہوتی ہیں اس کے صحیح ٹکڑوں کو لے کر کوئی ایک بات اس کے اندر داخل کرتے ہیں جو غلط ہوتی ہے۔ پیچھے مسلم کے ایک روایت کے تعلق سے تھا، صحیح روایت تھی، الفاظ بھی صحیح تھے، اس میں کچھ جملے اپنی طرف سے بڑھا کر ڈال دیے گئے تھے اور باقاعدہ حدیث کا نمبر بھی دے دیا گیا، جبکہ وہ حدیث تلاش کرنے کے بعد کہیں نہیں ملی۔ تو یہ بہت بڑا فتنہ وقتوں کا بنا ہوا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ پرانے دور کے مقابلے میں آج زیادہ شدید ہے کہ اس طرح کے فتنہ بازیوں کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جائے۔ اب یہ تیسری بات جس کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے، کرامات۔ وہ آیات سمجھتے ہیں جبکہ وہ شیطان کی حالت میں سے ایک حالت ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں نا کہ کسی قبروں کے پر چلے جاؤ، بہت بڑا پتھر ہے، اس کے بعد آپ اس قبر والے کا نام لو اور اس کو انگلی لگاؤ تو اٹھنے لگتا ہے، اور اگر اس کا نام نہیں لوگے تو نہیں اٹھے گا۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ چلو میں مانتا ہوں کہ اگر وہ اٹھ بھی گیا تو کیا ہوگا؟ کیا کسی پتھر کے ایک انگلی اٹھانے سے ہماری زندگی کے اندر کچھ ہو سکتا ہے؟ نہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کی فضول کرامتیں بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک قبروں کے تعلق سے مشہور کر دیا گیا کہ اگر ان کی قبروں کو ناپ کر چادر لائیں گے تو چادر چھوٹی پڑ جاتی ہے، اور بغیر ناپے ہوئے لے کر آ جائیں گے دم برابر بیٹھتی ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ چلو اگر یہ ہے بھی تو ہوتا کیا ہے؟ ناندیڑ کے قریب اردھا پور ہے، وہاں پر ایک بہت بڑی قبر بنا دی گئی ہے، اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے بہت بڑی قبر ہے، یعنی کہ تقریباً 30 فٹ سے زیادہ کی ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر کوئی شخص چادر لے کر آئے گا ناپ کر چھوٹی پڑ جائے گی، اور اگر بغیر ناپے ہوئے لائے گا تو برابر فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ صرف لوگوں کی شوبدہ بازیاں ہیں، اور یہ چادریں گھوم پھر کر پھر وہیں آتی ہے، آپ چڑھا دیجیے، اس کے بعد پھر وہی کاروباریوں کے پاس آتی ہے۔ پھول آپ اس کے پر چڑھائیے، وہ گھوم کر آپ کے پاس ہی آنے والے ہیں، وہ کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ تو یہ صرف ہمارے مال ناجائز طریقے سے کھانے کے دھندے ہیں۔ تو اس طرح بعض لوگوں نے قبروں کے تعلق سے کہا کہ فلاں قبر ہلنے لگ گئی، تو کیا قبروں کے ہلنے سے ہمارا کوئی فائدہ ہوگا یا دین و شریعت تبدیل ہو جائیں گے؟ ایک شخص نے بہت پیاری بات کہی کہ اگر قبروں سے قرآن و حدیث کو پڑھنے کی آواز آتی تو مان سکتا تھا، یہ قبروں کے ہلنے سے کیا ہوتا ہے؟ بلکہ یہ تو عذاب کی علامت ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بڑا مشہور تھا کہ قبروں کے پر جب لوگ اپنے جانوروں کو قبضوں کی شکایت ہوتی، پیٹ میں تکلیف ہوتی، لے جاتے تھے، جانور وہاں جاتا، ٹھیک ہوتا، قضاء حاجت ہونے لگتی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، اللہ نے ذہانت عطا کی تھی، کہا کہ اس قبر والے کو عذاب ہوتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب قبروں میں عذاب ہوتا ہے تو سوائے جنات اور انسان کے ہر کوئی اس کی آواز سنتا ہے، اور بہت بھیانک آواز ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر تم اس آواز کو سن لیتے تو اپنے مردوں کا دفن نہیں کرتے، اتنی بھیانک آواز ہوتی ہے۔ دنیا میں اگر ہم کسی انسان کو مارتا ہوا دیکھ لیں، جب اس کو شدید طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری حالت میں لاک ڈاؤن یا تو فسادات میں کسی کو زندہ جلا دیا گیا، پولیس والوں نے کسی کو بے طرح مارا، تو ہماری روح کانپ جاتی ہے اس کی آواز سے۔ یہ تو دنیاوی زندگی ہے، وہ برزخی زندگی ہے، وہ اتنی شدید اور اتنی خطرناک آواز ہے کہ ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، اور نہ اللہ نے اس آواز کو ہمارے کانوں تک پہنچایا ہے۔ تو جانور جب اس آواز کو سنتا تھا، دہشت کے مارے، خوف کے مارے اس کے پیٹ کی تکلیف کم ہو جاتی تھی اور قضاء حاجت شروع ہو جاتی۔ آپ زیادہ دور مت جائیے، یہی قریب میں مشاورت چوک، ایک شخص کے انتقال کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ وہی شخص دکھائی دے رہا ہے۔ اب لوگ سمجھے کہ بہت بڑا پہنچا ہوا شخص ہے، حالانکہ شیطان کو اللہ نے اس بات کا اختیار دیا ہے کہ وہ انسانی روپ کو دھارن کر سکتا ہے، کسی کے روپ میں آ سکتا ہے۔ اللہ نے اتنے اختیارات دیے ہیں اس کو، وہ کتا بھی بن سکتا ہے، سانپ بھی بن سکتا ہے۔ تو اصل میں انسان کے ساتھ لگا ہوا شیطان جو ہمہ وقت اسی کے ساتھ رہتا ہے، اس کی ساری حرکات و سکنات، اس کی آواز کی کاپی کرنا بہت آسان ہے۔ اسی کا روپ دھارن کرنے کے بعد وہ آتا ہے اور لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ مرنے کے بعد زندہ ہوا، حالانکہ حقیقت یہ ہوتی ہے کہ وہ شیطان ہوتا ہے، لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو یہ گمراہ دائی اور ائمہ کے تعلق سے جاننا بہت ضروری، یہ بنیادی وجہ بنتے ہیں
جس کی وجہ سے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ائمہ اور دعات کے متعلق سے جو بات کہی کہ مجھے سب سے زیادہ خوف اور خطرہ گمراہ کرنے والے اماموں کا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو گمراہی کے راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلق سے بیان کیا کہ مجھے سب سے زیادہ خوف گمراہ کرنے والے اماموں کا ہے۔ آپ مثال کے طور پر لے لیجئے ایک بدعتی فرقہ، گمراہ فرقہ، میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے اس طرح کے گمراہ فرقے ہیں۔ عبداللہ بن سبا کی بات لے لیجئے، یا اس طرح کے گمراہ لوگ، یہ اکیلے گمراہ نہیں ہوئے بلکہ ان کی فکر اور ان لوگوں کے پیچھے آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں لوگ گمراہی کا شکار ہو کر جا رہے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے تعلق سے امت کو خبردار کیا تاکہ یہ لوگ ایسے گمراہ کرنے والے اماموں سے متعلق خبردار رہیں۔ آگے قبروں سے متعلق کافی اہم باتیں بھی ہیں کہ قبروں سے متعلق انسان کیسے گمراہی کا شکار ہوتا ہے، اس سے تعلق لگانے کی خطرناکی کیا ہے، کتنی حد تک اس کے سامنے اپنے کو رہنا چاہیے، اور ایک مومن کا کردار کیا ہونا چاہیے، یہ تمام تفصیل انشاءاللہ آئندہ درس میں تفصیل کے ساتھ بیان کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس طرح گمراہ کرنے والے ائمہ اور دعات کے فتنوں سے محفوظ رکھیں، ہمیں سلف کے منہج کے مطابق چل کر اپنی توحید، اپنے عقیدے اور منہج کو سلامت رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے، جب تک ہمیں دنیا میں رکھے اسلام پر رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔